حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، اس فرش اعظم پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ عشرہ مجلس کی پہلی مجلس میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں ہمیں مرتے دموں تک ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں و وفاداروں میں قرار فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، خدایا ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے ہم سب کو ایک ہدایت نصیب فرمائی ہے، رہنمائی نصیب فرمائی ہے، چونکہ دین خدا نے متعال کر دیا ہوا ہے، خدا حکیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، تمام ہماری باریکیوں سے واقف ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اگر وہ ہمیں کوئی راستہ دیتا ہے ظاہر ہے اس سے بہتر راستہ کون سا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اگر ہمیں کوئی راستہ سکھانے کی کوشش کرے، بتانے کی کوشش کرے تو اس کی اپنی محدودیتیں بہت زیادہ ہوں گی، اس نے کچھ چیزیں سمجھی ہوں گی، کچھ چیزیں نہیں سمجھی ہوں گی، کچھ چیزوں کو جانتا ہوگا، بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا ہوگا۔ ممکن ہے کسی ایک ملک کا ہو، ہمارا ملک اس سے مختلف ہو، وہ کسی ثقافت سے ہوگا، ہم کسی اور ثقافت سے ہوں گے، کسی اور کا راستہ ہمارے لیے کارآمد نہیں ہو سکے گا۔ خدا تعالیٰ نے جو راستہ دیا اس کی خوبی ہے کہ انتہائی گہرائی میں جا کر کام کرتا ہے، عمیق ہے، کسی بھی مشکل کا جز وقتی حل نہیں دے گا بلکہ مستقل حل دے گا، اور اس کا جو حل ہوگا وہ ایک گروہ کے لیے نہیں ہوگا، ایک نسل کے لیے نہیں ہوگا،
بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہوگا۔ میں ایک مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ دنیا میں جب ہم کسی مشکل کو پیش کرتے ہیں تو اہل دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ مشکلات کے اوپر بہت محنت کی ہوتی ہے۔ آپ مغربی ممالک کی یونیورسٹیز میں چلے جائیے، بے انتہا ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی مشکل ان کے سامنے رکھیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کام کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی مشکل کا جو حل ہوتا ہے اس کے اندر کچھ مسائل پیش آئیں گے۔ وہ ایک مشکل کو حل کریں گے، ایک اور مصیبت میں مبتلا کریں گے۔ وہ شاید اس مشکل کو حل کر لیں گے کہ غربت کیسے ختم ہوگی، لوگوں کے اندر پیسے کی طلب ایجاد کریں گے، لوگ پیسے کی طرف بھاگیں گے، لیکن اس مشکل کو حل کرنے میں معاشرے کے اندر جو ظلم وہ پھیلائیں گے اس کو سمجھتے سمجھتے ہمیں 60-70 سال گزر جائیں گے۔ کبھی وہ مشکل کا حل دیتے ہیں، ایک علاقے میں چلتا ہے، دوسرے علاقے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں ان سے لیے چلے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم اور مشکل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے پاس جو ایک ہی راستہ رہتا ہے وہ یہ کہ ہم دین سے پوچھیں گے ہماری مشکل کیا ہے، کسی بھی قسم کی مشکل اس سے حل کروانی ہوگی، اور جیسے ہم دین سے پوچھتے ہیں مشکل کو حل کریں تو دین کی سارے حل ایک لفظ کے اندر خلاصہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ لفظ بنیادی ترین لفظ بن جاتا ہے اور وہ ہے تربیت، انسان کی تربیت۔ دین اوپر سے حل نہیں کرے گا کہ مثال کے طور پر کسی معاشرے کے اندر یہ سوال کریں کہ چوری ہوتی ہے، چوری ختم کیسے کرنی ہے، تو دین یہ کہے کہ پولیس لگاؤ، باہر سے آ کے اس کو حل کرو۔ دین ہمیشہ کوشش کرے گا کہ انسانوں کے ضمیر کے اوپر محنت کرے، انسانوں کی تربیت کے اوپر محنت کرے۔ تو اس اعتبار سے پورے دین کے اندر جتنے بھی مسائل آپ کے سامنے آئیں گے اس میں تربیت بنیادی ترین معاملہ قرار پائے گا۔ لہذا علم اخلاق کی تمام تر تفصیلات دین کے اندر آپ کو ملیں گی، اس کی گہرائیاں آپ کو ملیں گی۔ اسی مناسبت سے یہ جو مجالس ہوتی ہیں ان کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہوتا ہے کہ انسان تربیت پائے، انسانوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے۔ اس مناسبت سے 2-3 نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ان مجالس کے لیے جو موضوع ہم نے سوچا ہوا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور انشاءاللہ چند نکات بیان عرض ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد تربیت کا معاملہ ہم سب کی زندگی میں انتہائی اہم معاملہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی فکر پہ چلے، آپ چاہتے ہیں کہ رہنمائی حاصل کرے، اور الحمدللہ رب العالمین اب ہمارے معاشروں کے اندر ایک شعور بن رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک امید اور ایک آرزو بنتی ہے کہ نہیں معلوم ہم لوگوں کی زندگی میں امام کا ظہور دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک آرزو بنتی ہے کہ خدا کسی طریقے سے ہماری اولاد اس دن کو دیکھنا حاصل کر سکے، ان کی نصرت کی سعادت حاصل کر سکے۔ تو الحمدللہ رب العالمین اب یہ امید اور یہ آرزو بہت تیزی اور بہت طاقت کے ساتھ لوگوں کے اندر نظر آتی ہے۔ میں سوچتا ہوں پچھلی نسل میں شاید ایسا نہیں ہوگا۔ ہم میں سے جو لوگ یہاں پر میری جیسی عمر کے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے والدین نے شاید ہی کبھی ہم سے یہ توقع ظاہر کی ہو کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں، لیکن اب ہم اپنی اولاد کے لیے اس توقع کو رکھتے بھی ہیں اور آرزو بھی ہے ہماری کہ ہماری اولاد امام کے لشکر کے اندر شامل ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر پہنچ سکیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عمل بغیر تربیت کے انجام نہیں پائے گا، ہمیں اس عمل کو گزارنا پڑے گا۔ اب بدقسمتی ایک اعتبار سے یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ دینی ماحول کے تربیت یافتہ، باقاعدہ تربیت یافتہ نہیں ہیں، شاید ہمارے پاس نظام بھی نہیں ہے۔ مثلا ہمارے پاس مدرسے موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب مدرسے نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس دینیات سینٹرز موجود ہیں، سب دینیات سینٹر بھی نہیں جائیں گے۔ تو جو سب سے اہم جگہ ہمیں ملتی ہے
اور مولا سید الشہداء کے فضل و کرم سے ہمیں حاصل ہے وہ یہی مجالس ہیں کہ ہم مجالس کے اندر اس تربیتی نظام کے اوپر گفتگو کریں، والدین بھی کسی حد تک تربیت حاصل کریں، اور اس کے بعد اپنی اس تربیت کے ذریعے سے وہ اپنی اولاد کو امام کی نصرت کے لیے تیار کریں۔ یہ عمل ہر طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اگر ادھورے انجام پائیں بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں آدھے بھی ہوں تب بھی فائدہ ہو جائے گا۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کوشش کیجیے گا مل کے ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ادھورے رہ جائیں فائدہ مند نہیں ہوتے بلکہ شاید نقصان دہ ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی انجمن بنائیں، کوئی تنظیم بنائیں، کوئی گروہ بنائیں، اور وہ گروہ اپنے اہداف کو حاصل نہ کر سکے اور بیچ میں کہیں پہ ختم ہو جائے، بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتا ہے، اس سے لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، اختلاف آ جاتے ہیں۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں آپ کرنا بھی چاہیں پورا نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اہل بیت کے چاہنے والے یہ کتاب پڑھیں، تقریباً معلوم ہے کہ ناممکن رہے گا۔ پاکستان میں پڑھنے لکھنے کا اور کتابیں پڑھنے کا جو ریشو ہے وہ اتنا کم ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام ہدف تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن تربیت ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ کامیاب ہو جائیں کہ کوئی انسان اہل بیت کی ایک روایت پر عمل کرے، اس کا بھی فائدہ ہوگا، ادھورا نہیں ہے یہ، یعنی نقصان دہ نہیں ہے۔ ادھورا تو ہوگا کہ آپ نے صرف ایک کہی یا ایک پہ عمل ہوا، لیکن کوئی کہے ایک پہ عمل کرنے کا نقصان ہوگا، نہیں، نقصان نہیں ہوگا۔ تربیت وہ واحد عمل ہے جس کو آپ کتنا بھی کریں اور کم بھی کر سکے کوئی بات نہیں، اس سے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ نصیب ہوگا۔ تو اس خاطر بہت اہم بنتا ہے کہ آپ اور ہم ان مجالس کے ذریعے سے تربیت حاصل کریں، اور الحمدللہ اس سلسلے کو لوگوں نے جاری ساری رکھا ہوا ہے۔ پچھلے سال اسی موقع پر جو مجالس منعقد ہوئی تھیں اس میں ہم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ نکات عرض کیے تھے۔ پچھلے سال آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں ہو، میں پچھلے جگہ پہ جہاں پہ مجلس پڑھ رہا تھا وہاں پہ میں نے یہی کہا تھا، اور یہاں پہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز ذہن سے نکل گئی ہو اور یاد دلانا چاہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب پچھلے سال کی گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں معمولاً نہیں رہتا کہ پچھلے سال کیا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں رہا ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے 10 ایام تقریباً اس کے اوپر گفتگو کی تھی کہ بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، اور اس اعتبار سے چند نکات عرض ہوئے تھے۔ اس دفعہ ارادہ ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں، تربیت کے اوپر ہی گفتگو کریں، لیکن عین بچوں کے بارے میں گفتگو نہ کریں جس کے اوپر پچھلی دفعہ کافی حد تک گفتگو کی تھی، تھوڑا سا بڑی عمر کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ یعنی اب کہہ سکتے ہیں کہ جو بچے اپنی لڑکپن میں ہیں اور جس کو ہم لوگ انگریزی کی اصطلاح میں ٹین ایجرز شمار کر رہے ہوتے ہیں، کہ اس عمر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے ہمیں کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دین مبین ان کی تربیت کے لیے کیا حل ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ 10 مجالس کو عرض کریں گے۔ البتہ ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک عنوان تو لیتے ہیں لیکن پورا 1 گھنٹہ اسی ایک عنوان کے اوپر بات نہیں ہوتی، اس میں کچھ اور موضوعات ڈالے جاتے ہیں، کچھ اور موضوعات بھی آتے ہیں، تاکہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فائدہ مند رہے۔ یعنی ممکن ہے کوئی یہاں پر بیٹھا ہو جس کا کوئی ایسا بچہ نہ ہو جو ٹین ایج میں ہو، تو کیا اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ نہ آئے یا اس کے فائدے کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح سے ہو کہ سب کے فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی بات اس کے اندر شامل رہے، لیکن ہماری خاص توجہ ان بچوں کی تربیت کے اوپر ہوگی جن کو میں نے اس عمر کے اندر تعبیر کیا۔ تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے آرائز ہوں گے۔ سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ آج جتنا بھی وقت باقی ہے اس میں تربیت کی بنیادوں کو ایک دفعہ آپ کے سامنے دہرا دوں کہ تربیت ہونا کس طریقے سے ہے،
اور اس میں میری اور آپ کی تربیت بھی شامل ہے۔ ایک دفعہ ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے ہونی ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری تربیت کے لیے کیا ہوگا۔ تو چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جب بھی ہم کسی انسان کی تربیت کی بات کرتے ہیں، خاص کر بچوں کے سلسلے میں، تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو تربیت کا عمل ہے یہ کہاں سے شروع ہوا ہے یہ میں اور آپ طے نہیں کر پائیں گے۔ جو اب تک میں سمجھ پا رہا ہوں یہ ہم طے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد پر گزشتہ نسلوں میں سے کسی پاکیزگی کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ مادی اعتبار سے پہلے ایک مثال دے دوں، اس کو گفتگو کی جاتی ہے، گفتگو میں لایا جاتا ہے کہ بھئی ایک بچے کا رنگ کیسے طے ہوتا ہے، ایک بچے کی آنکھوں کا رنگ کیسے طے ہوگا، اس کا قد کیسے طے ہوگا۔ تو مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ماں باپ میں کوئی ایسی جسمانی خاصیت نہیں ہوگی جو بچے میں ظاہر ہوئی ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ بھئی جب ماں باپ کے اندر یہ خاصیت نہیں تھی جسمانی، تو یہ بچے کے اندر یہ خاصیت کیسے آ گئی؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بھئی ان ماں باپ میں تو نہیں تھی، لیکن ممکن ہے کہ ان کی پچھلی نسلوں میں رہی ہو، اور وہ جو مختلف وراثت کے نظام جسم کے اندر بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے وہ منتقل ہوتی ہوئی بچے کے اندر آ گئی۔ تو ممکن ہے کہ دونوں ماں باپ مثال کے طور پر قد میں کم ہوں اور ان کا بچہ قد میں بہت زیادہ ہو، یا اس کے برخلاف کوئی اور جسمانی طاقت یا کوئی جسمانی صلاحیت۔ میں سمجھتا ہوں معنویت میں بھی ایسا ہی ہے، تربیت میں بھی ایسا ہی ہے۔ کہاں سے بچے کی تربیت شروع ہوئی ہے یہ ہم نہیں جان پائیں گے۔ ممکن ہے کہ میرے باپ دادا کے اندر کوئی ایسا نفیس انسان رہا ہو کہ جس کی دعاؤں کے اثر میں میرے اولاد کو کچھ نصیب ہونے والا ہو، میں نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے میرے والدین میں سے ان کی کوئی دعا ایسی رہی ہو جو میری اولاد کی کسی کے کام آ جائے۔ اور میں اس کو بہت زیادہ ریفرنس بھی دیتا ہوں، اس لیے عرض نہیں کروں گا کہ انبیاء کے واقعات میں ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ یہ کام اس لیے ہوا کہ ان کا دادا ایسا تھا اور اس کا خدا نے متعالی نے اثر دیا ہے۔ تو تربیت کے معاملے میں شروع کہاں سے ہوگا حقیقت یہ کہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کو آپ کو ہر مرحلے کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں سے شروع ہوگا۔ جتنے بھی آپ شروع کر سکیں، جہاں سے بھی آپ شروع کر سکیں وہ بہتر رہے گا۔ تو جہاں سے بھی آپ بیدار ہو، مثلا فرض کریں کوئی یہ کہے کہ بھائی میرا بچہ تو اب بڑا ہو چکا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ شروع تو کہیں سے بھی ہوا ہوگا، لیکن آپ جہاں سے بھی توجہ دیں اور شروع کریں وہ دن بھی برا دن نہیں ہے۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن اختتام نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو شروع کریں اور جہاں سے بھی ہوگا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، بالکل ہم اور آپ کی طرح۔ اگر مثلا فرض کریں کوئی آدمی 40-50 سال کا ہے، 60-70 سال کا ہے، حتیٰ 70-80 سال 90 سال، وہ خدا سے پوچھو خدایا اب اگر میں تیرے قریب آنا چاہوں دیر ہے کیا؟ نہیں، دیر نہیں ہے، خدا متعال کا دروازہ کھلا ہے۔ تو تربیت ایک ایسا عمل ہے، شروع کہاں سے ہو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ جہاں سے شروع کریں یہ بہتر ہی ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ ایک اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کے حوصلوں کو اضافہ فرمائے انشاءاللہ، آپ کی ہمتوں کو بڑھائے، لیکن تھوڑا سا اور ہمت پکڑیں۔ ٹھیک ہے کہ آپ دن بھر میں تھک کے آئے ہوں گے اور شاید آپ جیسے کہ ہمیں بتایا گیا بعض لوگ 9 بجے سے بیٹھے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی کہیں اور سے ہو کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ تھک گئے تو پھر ہم کتنا تھک جائیں گے، زیادہ خراب ہو جائے گا معاملہ۔ اپنی ہمتوں کو جوان رکھیے، حوصلوں کو بلند کیجیے۔ اب سید الشہداء کے ذکر کے لیے بیٹھیں، اللہ آپ کی توانائیوں میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہم صرف آوازوں کو بلند کروانا چاہتے ہیں، نہیں۔ حقیقت یہ کہ آواز کے بلند یا کم ہونے سے، بہت تیز آواز میں بولیں یا آہستہ آواز میں بولیں، اس سے شاید زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ فرق کس چیز سے پڑتا ہے؟ آپ کے دل میں توجہ کتنی ہے، آپ کے دل میں تازگی کتنی ہے۔ تو ایک بات پہ مطمئن رہیے، ہمیشہ اس بات پہ مطمئن رہیے گا کہ آپ
اکیلے نہیں ہوتے جب آپ سید الشہداء کے راستے میں نکلتے ہیں، بہت کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اہل دنیا ہیں، ہم لوگ دنیا کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، حقیقت یہ ہے، اور اس میں کوئی تعارف اور تکلف بھی نہیں ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں آپ نہیں دیکھ سکتے، نہیں، واقعاً ہم لوگ اہل دنیا ہیں، ہم لوگ دنیا دیکھ سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ خدا کے فرشتے ہمارے لیے کیا کر رہے ہوں گے جب ہم امام حسین کے لیے نکلتے ہوں گے۔ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، قطعی روایات 100%، مثلا کہ فرمایا کہ جب کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے سامنے پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اس کی ایک فضیلت ہے، یہ جو آدمی علم کے لیے نکلا ہے اس کے لیے ایک فضیلت ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ میرے نواسے حسین کی شہادت سے مومنوں کے دلوں میں ایسی محبت جاگے گی جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ علم کے لیے بھی نکلیں، امام حسین کے نام پہ بھی نکلیں، تو آپ مطمئن رہیے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ، رسول، اولاد رسول اور اس پوری کائنات کو خوش کر رہے ہیں آپ۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ اور ہمیں ایک اور بات بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، وہ یہ کہ خدا اگر قرآن کریم میں ہم لوگوں کے لیے کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا احسان کا جواب احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ امام حسین کے لیے نکلیں اور امام حسین آپ کے لیے کچھ نہ کریں۔ آپ اس خاندان کے لیے نکلیں اپنے گھروں سے اور ان کی طرف سے کچھ نصیب نہ ہو۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ خداوند متعال نے ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک ایسا پہلو ڈال دیا ہے جس کے ہم خداوند متعال کے سامنے شکر گزار ہیں۔ ہماری کوتاہیاں شاید ہو سکتی ہیں، کسی بولنے والے کی کمی ہو سکتی ہے، کسی کہنے والے کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اور اس نعمت کو صحیح استعمال کریں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں صرف اس نیت سے کہ ثواب ملے گا اور گھر چلے جائیں، یہ مت کریں۔ سید الشہداء کی فکر کو بھی حاصل کریں۔ اس خاندان نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کو لیں، زندگیوں کو تبدیل کریں۔ سب سے اہم یہ ہے زندگی تبدیل ہونی چاہیے۔ اچھا، زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ سادہ سی تبدیلی ہے، جو خدا سے جتنے فاصلے پر ہے یہ فاصلہ کم ہونا چاہیے، بس خدا سے نزدیک جائیں۔ یعنی آپ تصور کریں، اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مثلا ابھی ہمارے برادران نے مرثیہ پڑھا، پھر بعد میں ایک اور بھائی نے سلام پڑھا، ہم یہاں پہ یہ پڑھیں گے، کوئی نوحہ پڑھے گا، پیچھے لوگ انتظام کر رہے ہیں ان ساری مجلسوں کا، آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں۔ یہ سب جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اور میں کہیں گے سید الشہداء کی یاد میں ہو رہا ہے۔ سید الشہداء نے قربانی کیوں دی ہے؟ ائمہ اطہار کیوں تشریف لائے؟ اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ کس لیے بھیجے؟ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ہدف سے، لوگ خدا سے نزدیک جائیں، بس اصل ہدف یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ تو جب آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور ہم یہاں پہ بولیں، یہ لوگ محنتیں کریں، ان سب کے پیچھے ایک ہدف ہے، لوگ خدا سے نزدیک جائیں۔ اور یہ معاملہ اتنا نفیس ہے، جیسے ہی یہ حاصل ہوتا ہے سب کچھ صحیح ہونے لگتا ہے، سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ یعنی ابھی تصور فرمائیں، آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ذہنوں میں اپنی زندگی کی معاشی مشکلات ہوں گی کہ بھئی میری، چلو میں یہاں مجلس میں تو بیٹھا ہوں لیکن پیچھے میری معاش کا پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا روزگار پھنسا ہوا ہے، جیسے میری جاب خطرے میں ہے، میرا بزنس خطرے میں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا۔ ممکن ہے کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی ٹھیک ہے میں یہاں مجلس میں تو بیٹھا ہوں لیکن مثلا میں جو سوسائٹی میں کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں صرف ایک کام سے ہوگا، آپ اور میں خدا کی طرف جائیں، اس سے حل ہونا ہے۔ آپ کو اور آپ کے یقین کو بڑھانے کے لیے ایک روایت مولا امیر المومنین سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مولا
مولا فرماتے ہیں کہ تم 3 چیزوں کو اپنے اندر صحیح کر لو، خدا تمہاری 3 چیزوں کو صحیح کر لے گا۔ تم اپنے اندر 3 چیزوں کو صحیح کرو، خدا تمہارے لیے 3 چیزوں کو صحیح کر دے گا۔ یہ ایک اور تربیت کا پہلو ہے۔ اب میں نکات عرض کر رہا تھا، آپ میں سے بعض لوگوں کی تھکاوٹ کو دیکھ کر میں اس طرف آ گیا۔ تربیت کا ایک اور نقطہ یہ ہے، تربیت اندر سے شروع ہوتی ہے، باہر سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ میں بھی حدیث عرض کروں گا۔ فرق کیا ہے؟ اگر تربیت باہر سے شروع ہو نا تو ممکن ہے کوئی کہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کیسے کروں؟ مثلا مجھ سے کوئی کہے بھائی اپنی اولاد کی تربیت کرو، اچھا اولاد کی تربیت کرو، بھائی میری اولاد میری نہیں سن رہی، میں کیا کروں؟ تربیت باہر سے شروع نہیں ہوتی، تربیت اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اندر کو صحیح کرو کسی طریقے سے تو پھر اولاد بھی سنیں گی، باقی لوگ بھی سنیں گے۔ اندر صحیح نہیں کریں گے کبھی تربیت نہیں ہوگی۔ اب مولا کا فرمان سنیے گا، ایک بار پھر مولا امیر المومنین کے نام پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ فرماتے ہیں 3 چیزوں کو تم صحیح کرو، خدا تمہاری 3 چیزوں کو سنبھال دے گا، صحیح کر دے گا۔ وہ کیا؟ فرمایا تم لوگ اپنے باطن کو صحیح کرو۔ باطن کو صحیح کرو کیا مطلب؟ 3 پوائنٹ عرض کروں گا، مطلب بھی عرض کرتا رہتا ہوں۔ نمبر 1 فرمایا تم اپنے باطن کو صحیح کرو۔ باطن کو صحیح کرو کیا مطلب؟ بھائی ظاہر میں تو لوگوں کے لیے اچھے انسان ہو، باطن میں بھی اچھے ہو۔ ظاہر میں تو تم دوست ہو، باطن میں بھی دوست ہو۔ ظاہر میں تو اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، وفاداری کا اظہار کر رہے ہو، خوشی کا اظہار کر رہے ہو، اندر بھی ایسے ہی ہو۔ باطن کو صحیح کرو۔ ظاہر میں یہ کہہ رہے ہو کہ تم پرواہ نہ کرو، میں ہوں نا، باطن میں بھی ایسے ہی ہو۔ فرمایا مولا امیر المومنین نے تم اپنے باطن کو صحیح کرو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ خدا تمہاری تعریف لوگوں کے منہ میں ڈال دے گا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ظاہر میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں تم سے خوش ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، تب وہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے۔ امام فرما رہے ہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ باطن کو صحیح کرو۔ جیسے ہی تم باطن کو صحیح کرو گے، لوگوں کی نظروں میں تمہاری شخصیت پسندیدہ قرار پائے گی، لوگ تمہیں پسند کریں گے۔ اوپر سے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اندر سے کرو۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، خدا سے اپنے رابطے کو صحیح کرو، خدا لوگوں کے احترام کو تمہارے لیے قرار دے دے گا، لوگ تمہارا احترام کریں گے۔ ابھی دنیا میں کیا ہوتا ہے، اتنی محنت کرتے ہیں لوگ، مصنوعی محنت، تاکہ لوگ ان کی رسپیکٹ کریں۔ ذرا ان پولیٹیشین سے پوچھیے گا، بیچارے یہ دکھاوے کہ کیا کیا کام کرتے ہیں لوگوں کے ظاہری احترام لینے کے لیے، جبکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ لوگ دل سے نہیں ہمیں چاہتے، ظاہر میں ہمارے سامنے کھڑے ہیں، لیکن یہ صرف ظاہر کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ سب کچھ مت کرو، باطن کو صحیح کرو، خدا تمہاری تعریف لوگوں کے اندر قرار دے گا۔ خدا سے رابطے کو صحیح کرو، خدا تمہارے احترام کو لوگوں کے لیے قرار دے گا۔ اچھا خدا سے رابطہ کیسے صحیح ہوتا ہے؟ بھائی کچھ کام میں کرتا ہوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ بتاؤ خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا؟ کچھ کام میں کرتا ہوں اپنے لیے، امام فرما رہے ہیں یہ بتاؤ خدا کے لیے کیا کیا؟ خدا سے رابطہ صحیح کرو۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، خدا سے رابطہ ہوگا تو صحیح ہوگا نا، پہلے خدا سے رابطہ تو بناؤ۔ اس کے لیے میں ایک مشورہ عرض کرتا ہوں، آپ کی توجہات مجھے موضوع سے باہر لے کے جا رہی ہیں، لیکن میں جلد از جلد یہ فرمان عرض کر کے واپس آؤں گا۔ اس کے لیے خدا سے رابطے کے لیے ایک سادہ سا حل عرض کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں بہت پہلے بھی۔ خدا سے گفتگو کرنا سیکھیں، خدا سے بات کرنا سیکھیں، سجدے میں چلے جائیں، 1-2 منٹ کے لیے خدا سے بات کریں۔ رابطہ تو میں اس سے بناؤں گا نا جو میرے لیے معلوم ہوگا۔ بھائی کسی اجنبی سے میں کیا رابطہ بناؤں گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ اگر خدا میرے لیے اجنبی ہے،
معلوم بناؤ اسے، آپ رابطہ صحیح کریں، آپ خدا سے گفتگو کریں تاکہ آپ کا رابطہ بنا ہوا ہے انشاءاللہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ پھر جب یہ رابطے میں چلے جائیں، اب خدا کے سامنے جواب دیجیے گا، خدایا میں نے یہ کام کیا، کہیں تو ناراض تو نہیں ہوا ہے؟ اگر ناراض ہوا مجھے بخش دے، آئندہ سے نہیں کروں گا۔ خدا سے رابطے کو صحیح کریں۔ جیسے ہی خدا سے رابطے کو صحیح کریں گے، خدا احترام کو بندوں میں قرار دے گا۔ اور تیسرا پوائنٹ ایسا ہے جو بہت سارے لوگوں کی پسند کا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے بھائی مجھے تعریفیں نہیں چاہیے، ممکن ہے کوئی یہ کہے مجھے احترام نہیں چاہیے، جبکہ غلط کہہ رہا ہوگا۔ اگر دنیا میں احترام چاہیے ہوتا ہے، سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن تیسری ایک اور بات ہے، امام نے فرمایا تم اپنی آخرت کی پرواہ کرو، تمہاری دنیا کو خدا سنوار دے گا۔ تم اپنی آخرت کی پرواہ کرو۔ اب دنیا کو سنوارنا ہے یا نہیں سنوارنا ہے؟ دنیا کو تو سنبھالنا ہے، صبح سے نکلیں شام کو واپس آتے ہیں، باہر کیا کرتے رہتے ہیں؟ دنیا کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں نا۔ امام فرما رہے ہیں تم کہیں اور ڈھونڈ رہے ہو، جہاں تم ڈھونڈ رہے ہو وہاں پہ نہیں ہے۔ خدا نے 3 چیزوں کو کہیں اور قرار رکھا ہے، بس وہ 3 چیزیں کیا ہوئیں؟ اپنے باطن کو سنبھالو، خدا سے رابطے کو صحیح کرو، اور آخرت کی پرواہ کرو۔ آخرت کی پرواہ کرو۔ آخرت کی پرواہ کیسے کی جاتی ہے؟ مثلا آج آپ سونے لگیں، میرے خیال میں ویکینڈ بھی ہے، کل آپ کو بہت جلدی کچھ شاید اٹھنا بھی نہ ہو، کام وام پہ نہ جانا ہو، آج سونے سے پہلے اپنے آپ سے ایک بات پوچھیں، گزشتہ 1 سال میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ کیا بنایا آخرت کے لیے؟ دنیا کے لیے تو پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوگا، آخرت کے لیے کیا بنایا؟ کاش ہم ہر روز اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہیں، میں نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ یہ امام ہم سے کہہ رہے ہیں۔ بس امام نے جو نسخہ دیا ہے وہ 3 پہلو پر ہے، 3 پارٹس ہیں اس کے۔ ایک میں تیسری چوتھی دفعہ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے اور ہمارے ذہن کے اندر جمع ہو جائے اور اس کے اوپر ہم محنت کر سکیں۔ یہ ان فرامین میں سے ہے، ویسے تو مولا کا ہر فرمان ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن خاص کر ان فرامین میں سے لگتا ہے جس کو کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ مجھے یہ سمجھ میں آ جائے میرا لائن آف ایکشن کیا ہے۔ فرمایا تم اپنے باطن کو سنبھالو، خدا تمہاری تعریف کو لوگوں کے اندر قرار دے گا۔ تم خدا سے اپنے رابطے کو صحیح کرو، خدا تمہارے احترام کو لوگوں میں قرار دے گا۔ تم آخرت کی پرواہ کرو، خدا تمہاری دنیا کو سنوار دے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ روایت مجھے اتنی بنیادی لگ رہی ہے، کچھ دنوں سے بہت زیادہ میں اس کے اندر اٹریکٹ ہو گیا ہوں۔ یعنی میرے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں، جہاں پڑھ رہا ہوں، یہ روایت میری زبان پہ آ جا رہی ہے۔ یہ روایت اتنی بنیادی روایت ہے، زندگی کی مشکل آسان ہے اس روایت کے اندر۔ آپ تصور کریں، میں اگر چاہوں کہ لوگ میرا احترام کریں، کتنی محنت کرنی پڑے گی مجھے، کس کو کیا کیا دوں تو وہ خوش ہو۔ امام فرمانے کسی کو کچھ مت دو، خدا کو سب کچھ دے دو۔ زندگی آسان ہے، زندگی آسان ہے۔ باہر کو صحیح کرنے کے پیچھے اتنی محنت کرتے ہیں، ڈرائنگ روم سجاؤ، یہ کرو وہ کرو، کپڑے یہ کرو وہ، اتنی محنت باہر کے اوپر کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں باہر پہ کم محنت کرو، باطن پہ محنت کرو۔ اور دنیا صحیح کرنی ہے، دنیا کے پیچھے مت جاؤ، آخرت صحیح کرو، خدا تمہاری دنیا سنوار دے گا۔ یہ آسان نسخہ ہے۔ تربیت اسی کو کہتے ہیں۔ تربیت باہر سے شروع نہیں ہوتی، تربیت اندر سے شروع ہوتی۔ جب آپ اندر محنت کرتے ہیں، خود بخود باہر اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تربیت میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر مصائب کی طرف چند جملہ درس کروں گا۔ وہ یہ کہ تربیت میں کبھی بھی نہ آپ نا امید ہو سکتے ہیں، نہ آپ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ مثلا فرض کریں ایک آدمی ہے، اس نے 60 سال عبادتیں کی ہیں، اب مطمئن ہو جائے کہ معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، کیا پتہ 60 سال کے بعد نعوذ باللہ تعالی کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو، سب کچھ برباد ہو جائے۔ اچھا کسی نے اگر 60 سال گناہ کیے، نا امید ہو جائے کہ معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں،
ابھی بھی زندہ ہے، واپس آ سکتا ہے۔ یہ تربیت ایک ایسا عمل ہے، یہ مستقل عمل ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے، اس میں کوئی انتہا نہیں ہے، آپ اور میں اس دنیا کے اندر۔ اور الحمدللہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے پاس سید الشہداء کا ذریعہ موجود ہے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ بہت اچھے وقت میں ہیں۔ شاید میں اس جملے کو بہت زیادہ دہراتا ہوں، ابھی پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، میں نے یہی کہا کہ ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں۔ اس کے اوپر میں نے کچھ بات کی تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ کون سا اچھا دور ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر ہم مر رہے ہیں، اگر ہم شہید ہو رہے ہیں، ہم لوگ ہر دور میں ہوئے ہیں، ہم لوگ شہید ہوتے رہے، ہر دور میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اس دور میں جو خوبی ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں جس طاقت کے ساتھ اب اہل بیت کا پیغام پہنچ رہا ہے، پوری تاریخ بشریت میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں اگر اتنی سکون سے کہہ رہا ہوں تاریخ بشریت میں ایسا نہیں ہوا تھا، ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ مبالغہ آرائی ہے، انہوں نے کب تاریخ بشریت کو سوچا ہوگا۔ واللہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، 1400 سال میں کبھی ایسا دور نہیں آیا تھا جس دور میں اب ہم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت اور ان کی حقیقت آہستہ آہستہ پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ ابھی ابتدا ہے، آپ اور ہم میں سے وہ کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے جو بڑی بڑی کامیابیوں کو دیکھیں گے۔ الحمدللہ یہی کم نہیں ہے جو ابھی شروع ہوا ہے۔ کب تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے، البتہ تعداد ظاہر ہے ہر دور میں بڑھتی رہتی ہے، لیکن پروپورشن میں بھی اگر لے لیں، کب ایسا ہوا کہ 2 کروڑ لوگ سید الشہداء کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ کب ایسا ہوا؟ درود بھیجے محمد شاید ہم لوگوں کے لیے جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، ہم لوگوں کے لیے شاید یہ بات کوئی بہت زیادہ واضح طور پر نظر نہ آتی ہو، چونکہ ہم لوگ اس فضا کا حصہ ہیں، اس ماحول کا حصہ ہیں۔ لیکن دیکھیے، تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، کب اسی وقت جس وقت ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سید الشہداء کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں اسی وقت بالکل لاکھوں لوگ سید الشہداء کی طرف بڑھ رہے ہیں یا تیاریاں کر رہے ہیں۔ کاش کوئی ایسا اسکینر ہوتا جو پوری دنیا میں اس وقت جو چہلم کے لیے تیاری ہو رہی ہے اس کو دکھا سکتا ہوتا۔ کاش کوئی دکھا سکتا ہوتا۔ مثلا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان میں سے نہیں معلوم کتنے لوگ ہوں گے جو چہلم پر سید الشہداء کے روضے جانے کا قصد کیے بیٹھے ہیں، ٹکٹس لے چکے ہیں، بکنگ کروا لی ہے، اب بس بیٹھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں چلنا ہے۔ اسی 2 کروڑ کی تحریک کا حصہ ہیں۔ اچھا، ہم لوگ یا آپ لوگ تو وہ ہیں کہ جو جہاز میں جائیں گے، زیادہ سے زیادہ نجف سے کربلا تک پیدل چلے جائیں گے۔ لاکھوں لوگ وہ لوگ ہیں جو اس وقت پیدل چلنا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ اگر کوئی اوپر سے دیکھے تو چونٹیوں کی طرح سید الشہداء کی طرف چل رہے ہیں، عورتیں، بچے، مرد۔ عجیب تحریک ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، دنیا سے 2 کروڑ انسانوں نے فلٹر ہو کر امام حسین کی طرف جانا ہے۔ کاش کوئی پوری دنیا میں نقشے میں نشان لگا سکتا ہوتا، کہاں سے کون نکلا، کہاں سے کتنے لوگ نکلے۔ ابھی کچھ دنوں کے اندر پوری دنیا کی موومنٹ امام حسین ہے، پوری دنیا کی موومنٹ امام حسین۔ کب ہوا تاریخ میں ایسا؟ ہر روز بڑھ بھی رہا ہے۔ چلیے، یہ تو ایک ہو گیا کہ لوگ بڑھ رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، جہاز سے جائیں گے، یہ ایک اور علیحدہ معاملہ۔ کاش دنیا میں کوئی نقشے پہ یہ کھینچ سکتا ہوتا کتنے لوگ دنیا میں اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کتنے لوگ کہاں کہاں سے،
ناقابل تصور ہے۔ کروڑوں لوگ اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ہر روز کئی دفعہ امام حسین سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عجیب ہے، کتنے لوگ ہیں جو ان دنوں میں ہر روز بیٹھیں گے اور کس کے غم میں روئیں گے؟ اپنے مولا حسین کے غم میں روئیں گے۔ ہے کوئی دنیا میں مثال؟ دنیا میں کوئی مثال ہے کسی ایسی شخصیت کی؟ 1400 سال کے بعد دنیا کے ہر کونے میں کروڑوں لوگ سر جھکائیں گے اور اپنے مولا کو یاد کر کے روئیں گے۔ کوئی مثال نہیں ہمارے پاس، صرف ایک امام حسین کی مثال ہے ہمارے پاس، صرف ایک امام حسین کی۔ جی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اب اور مثالیں دوں آپ کی خدمت میں۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں، کروڑوں، جنہوں نے اپنی موت کے لیے آرزو کی بھی ہوگی کہ کفن حسین کا ہو، کفن حسین کا ہو۔ کروڑوں لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر امام حسین کے نام کا کفن رکھا ہوا ہوگا، یا آرزو کی بھی ہوگی کہ خدایا مروں تو کفن حسین کا ہو۔ کتنے لوگ ہیں نہیں معلوم، کتنے لوگ۔ اور عرض کروں نہیں معلوم کروڑوں لوگ ہوں گے جو امام حسین سے کہہ رہے ہوں گے مولا آپ کا علی اکبر قربان ہوا، کاش میرا بیٹا آپ کے لیے قربان ہو۔ آپ نے دین کے لیے قربانی دی، کاش میری جان آپ کے لیے قربان ہو۔ کروڑوں جو اپنی زندگیوں میں مشغول ہوں گے لیکن محبتیں اپنے مولا کے لیے ہوں گی۔ اور اسی طرح کروڑوں ہوں گے جو جب بھی پانی پی رہے ہوں گے کہیں گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا آپ کے خشک لبوں کو سلام، مولا آپ کی پیاس کو سلام۔ عجیب و غریب تحریک ہے۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ سید الشہداء، یہ خاندان مقدس، اس نے ایسی قربانیاں دی ہیں جو تاریخ بشریت میں کسی نے نہیں دی ہیں۔ ابھی آپ تصور فرمائیے، کیا آپ کو نبی کی کوئی بیٹی پتہ ہے جس کے ساتھ وہ ہوا جو سیدہ طاہرہ کے ساتھ ہوا؟ کیا ہے دنیا میں کوئی نبی کی بیٹی ایسی؟ انبیاء کی اولاد کا احترام ہوتا تھا، انبیاء کی اولاد کو احترام سے دیکھا جاتا تھا، اور مجھے تو پوری تاریخ میں کوئی نبی نہیں پتا جو دنیا سے گیا ہو اور اس کی بیٹی کو کسی نے تماشا بھی مار دیا، مجھے تو نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم انبیاء میں کوئی ایسا گزرا ہو جو دنیا سے گیا ہو اور اس کی صاحبزادی کے گھر پہ حملہ بھی ہو گیا ہو، ہمیں نہیں معلوم ایسا کہیں ہوا ہو۔ لیکن بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا، اور ان کی ذات گرامی نے جو مصائب اٹھائے ان مصائب کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم شاید بیان بھی نہ کر سکیں، علم کی کمی کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ مولا علی مرتضیٰ نے ان کے مصائب پہ گریہ فرمایا ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جب مولا امیر المومنین کو بی بی کی خبر ملی تو مسجد سے گھر تک آتے ہوئے زمین کے اوپر بیٹھے، آیا یہ شیر خدا نہیں ہے؟ آئے حیدر کرار نہیں ہے؟ مسائل کا کون سا ایسا پہلو ہے جو امیر المومنین کو زمین کے اوپر بٹھا رہا ہے؟ ہمارے پاس خبر موجود ہے کہ جب بی بی کے جسد اطہر کو تیار کر رہے تھے تو امامہ اتار کے ماتم کرنا شروع کیا ہے۔
اسماء بنت امیس سے فرمایا تھا کہ اسماء بچوں سے کہنا ماں کے غم میں روئیں لیکن آواز اونچی نہ کریں۔ یہ کون سے مصائب ہیں جن کے اوپر امیر المومنین نے گریہ کیا ہے۔ اور عزیزو یہ تو وہ راز ہیں جن کو ہم نہیں جان سکیں گے، جن کو ہم نہیں پہچان پائیں گے، لیکن مولا امیر المومنین سے منقول ایک اور روایت ہے، اب اس کے لیے کوئی راز نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے رازدان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا کافی ہے۔ جب اسماء بنت امیس نے امام حسین سے کہا کہ بیٹا آؤ اپنی ماں سے الوداع کرو، آپ پوری دنیا کے اندر ایسے کسی لمحے کو کسی بھی انسان میں دیکھیں تو انسان کا دل جلنے لگتا ہے کہ کوئی بچہ جس کی ماں جا چکی ہو وہ اپنی ماں سے الوداع کرنے آئے، کہ وہ بچہ امام حسین ہو اور وہ ماں فاطمہ زہرا ہو سلام اللہ علیہا۔ سید الشہداء گویا نزدیک تشریف لائے اور کہا، حال بیان فرمایا کہ میں اپنی ماں سے الوداع نہیں کروں گا، پہلے میری ماں مجھے بلائے۔ نہیں معلوم یہ محبتوں کے کیا راز ہوں گے، شاید خدا امام حسین کی شخصیت دکھانا چاہتا ہے، شاید خدا سیدہ طاہرہ کی عظیم الشان ہستی کو دکھانا چاہتا ہے، اور امام حسین مصر ہیں کہ پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے۔ یہاں تک کہ امیر المومنین کی روایت موجود ہے کہ خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا، حسین کو اپنے وجود کے نزدیک لائی۔ امیر المومنین روایت فرماتے ہیں کہ ندائے غیبی آئی کہ اے علی بچے کو ماں سے ہٹا دو، اگر فاطمہ کا یہ گریہ رہا تو آسمان ٹوٹ جائے گا۔ خدا کی مشیت میں فاطمہ کا گریہ اس طرح سے نہیں ہے، خدا فاطمہ کے غضب پہ غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اتنا غم فاطمہ اٹھائے۔ میں مصائب کے جملوں میں بس 2 جملے اور اضافہ کروں گا کہ یہ تو وہ الوداع ہے جو امام حسین نے اپنی ماں سے کیا ہے، ایک وہ الوداع ہے جب حسین قتل گاہ کے اندر ہیں، شمر لعین خنجر چلا رہا ہے، اب نہیں معلوم بی بی سلام اللہ علیہا پہ کیا گزر رہی ہوگی، ایک طرف بی بی زینب کبریٰ تلہ زینبیہ میں موجود ہیں، ایک طرف حسین قتل گاہ کے اندر ہے، اب یہ ماں کس کو سنبھالے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا جنہوں نے سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، اے خدایا جو اس ظلم کو جان بوجھ کر راضی ہوئے انہیں عذاب میں مبتلا فرما، اے خدایا پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ درود بھیجے گا محمد و آلہ